صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سفینہ عرب۔ بات چیت کے سلسلے کا ہمارا آج چوتھا پروگرام ہے، جس کا عنوان ہے بڑھتے ہوئے مسائل اور ان کا حل۔ تو چلتے ہیں آپ کے مسائل اور سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کون کیا پوچھ رہا ہے۔ نذیر احمد گجرانوالہ، ہر وقت ڈر محسوس کرتا ہوں، اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ نذیر صاحب، آپ تو دوسروں کو ڈرانے والے ہیں، خود کیسے ڈر گئے؟ بہرحال اس وقت جو ماحول بنا پڑا ہے، صرف آپ ہی نہیں ڈرے ہوئے بلکہ ہم سب ڈرے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری قوم اس وقت ڈری ہوئی ہے اور سہمی ہوئی ہے۔ اور جب سب کے سب ڈر جاتے ہیں یا پوری قوم ڈری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈر ہے یا یہ جو فیئر ہے، یہ یا تو نیشنل لیول کا فیئر ہے یا پھر انٹرنیشنل لیول کا فیئر ہے۔ تو چونکہ آپ کا ڈر مجھے انفرادی لگتا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی ڈر کی یا خوف کی یا فیئر کہہ لیں، اس کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ میں کئی ویڈیوز بھی اس پہ کر لوں تو پھر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں چند ایک جو قسمیں ہیں ان پر بات کروں گا۔ ڈر جیسا بھی ہو، اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے یا تو ماضی سے ہوا کرتا ہے یا مستقبل سے، اور کیونکہ جو لمحہ موجود ہے اس وقت، جس کو ہم حال کہتے ہیں، حال کا ڈر نہیں ہوا کرتا۔ ڈر جب بھی ہوتا ہے اس کا تعلق یا تو ماضی سے ہوتا ہے یا پھر مستقبل سے ہوتا ہے۔ اگر تو اس کا تعلق ماضی سے ہو تو وہ پھر انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق مستقبل سے ہو تو وہ پھر انزائٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ماضی میں چونکہ ہم نے زندگی میں کچھ اچھے واقعات کے ساتھ کچھ تلخ واقعات بھی دیکھے ہوتے ہیں، اور بلکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تلخیاں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ذرا سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور جو لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، زیادہ حساس ہوتے ہیں، یہ واقعات ان کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے سب کانشنس میں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً ڈر پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ساری کی ساری تو ڈسکس نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بڑی اہم جو وجہ ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کوئی 30-40 سال قبل جب بچے روتے تھے یا روتا تھا تو اس کے جو والدین ہوتے تھے اس کو ڈراتے تھے چپ کرانے کے لیے، یا وہ کچھ چیز کی خواہش کرتا تھا کہ مجھے یہ چاہیے، تو اس کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی چیزوں سے اس کو ڈراتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ جن بابا آ گیا،
کبھی ڈائن کا نام لے کر ڈراتے تھے، کبھی چڑیل آ گئی، کبھی کچھ اور باقاعدہ ساتھ شکلیں بھی بنایا کرتے تھے اس طرح کی، اور بچے بھی سیدھے سادھے ہوتے تھے بیچارے اس وقت، تو وہ ڈر جاتے تھے اور ڈر کے چپ کر جاتے تھے۔ لیکن آج کل کے بچوں کو اگر اس طرح ڈرایا جائے تو اس میں کامیابی مشکل ہے، کیونکہ آپ نے جو شکلیں بنا کر دکھانی ہیں یا جن چیزوں کا نام لے کر ان کو ڈرانا ہے، اس طرح اس سے زیادہ خوفناک جو شکلیں ہیں وہ کارٹون کی شکل میں پہلے بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ بہرحال ابھی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا یہ جو ڈر ہے یا خوف ہے یہ کس حد تک آپ کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے، تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، اس سے کوئی 3-4 سیشن کریں، اور اگر میڈیسن دیں تو وہ بھی ان کے مشورے کے مطابق استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کسی اچھی محفل کا حصہ بنیں، نیک لوگوں کی جو صحبت ہے اس میں بیٹھیں، اور دین کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم مہربانی فرمائے گا۔ جی عقیل گجرات، میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ ڈوب جاتا ہے، کامیابی نہیں ہوتی، تو اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائیں۔ عقیل صاحب، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے انسان کا نصیب، اور دوسری چیز ہوتی ہے انسان کی اپنی غلطیاں اور غلط قسم کی جو ہے حکمت عملی اس کو کہہ لیں۔ جہاں تک نصیب کا تعلق ہے وہ تو اللہ کریم کی طرف سے ہے، لیکن زیادہ تر جو ہم نقصان اٹھاتے ہیں وہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ جب ہم کاروبار کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ متعلقہ لوگوں سے بات کریں، ان سے ملیں، ہم کسی بھی سیانے بزرگ کے پاس جا کر اس کو کہتے ہیں جی چچا جی میں بیکری کا کام شروع کر رہا ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اب وہ چچا حضور حقہ پی رہے ہیں ادھر بیٹھ کے احاطے میں، اب وہ بیچارے کیا کہیں گے، ان کا تو اس فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ ان سے تو یہ پوچھیں کہ فلاں فصل کس وقت کاشت کرنی ہے، اس کو پانی کب دینا ہے، کھاد کب ڈالنی ہے، تو اس سلسلے میں تو وہ رہنمائی فرمائیں گے، لیکن ابھی مارکیٹنگ کا تو ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ پھر آپ ایسے دوستوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں جن کا دور دور تک اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کچھ ایسے لوگوں سے بھی آپ پوچھ لیتے ہیں کہ جو آپ سے اندر سے وہ آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ آگے بڑھیں، ترقی کریں، وہ آپ کو ڈسکریج کر دیں گے، حوصلہ شکنی کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کاروبار کرتے وقت ہم ریزرو نہیں رکھتے، تمام پیسہ لگا دیتے ہیں، اور بعد میں جب اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو
اگر آپ چھوٹے لیول پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں یا کسی احاطے میں کوئی ایک آدھ مشین لے کر کچھ کرنا چاہے، فرض کیا کہ آپ کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ 4 لاکھ کی آپ انویسٹمنٹ کریں جو بھی آپ نے پروڈکٹ بنانی ہے، اور 2 لاکھ جو ہے کم سے کم اس کو ریزرو رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر بعد میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تو وہ آپ کے کام آ سکیں۔ اور اس سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سوری آپ اپنے علاقے کی اور جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس علاقے کی مارکیٹس جو ہیں ان کا جائزہ لیں، مختلف سٹورز پر جائیں، شاپس پر جائیں، ان سے ملیں، ان سے ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے گپ شپ کریں، ان کو بتائیں کہ جی میں ایک نئی پروڈکٹ لا رہا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے۔ ان میں سے کچھ تو کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ کامیاب نہیں ہوگی، چھوڑو دفعہ کرو، پیسے ضائع کرو گے، اور کچھ جو ہیں وہ کہیں گے کہ چلو بھی اللہ کا نام لے کر شروع کر دو، ہو سکتا ہے اللہ مدد کرے۔ تو آپ نے اس جواب کے بعد جو ہے نا پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ اس جواب کے لیے وہاں نہیں گئے، وہ جو بھی کہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کہنے دیں۔ آپ دراصل گئے ہیں، ایک تو ان کا آپ سے تعارف ہو جائے گا اور کوئی ایک آدھ کام کی بات مل جائے گی، اور پھر جب آپ دوبارہ ان کے پاس جائیں گے جب اپنی پروڈکٹ لے کے، تو آپ کا پہلے ان سے تعارف ہوا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس بیس پہ وہ آپ کی پروڈکٹ میں دلچسپی کا اظہار کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگیں تو کوشش کریں کہ دکان کا نام، اور عموماً باہر لکھا ہوتا ہے، اور ان کا جو واٹس ایپ نمبر وغیرہ وہ اپنی ڈائری پہ ضرور لکھ لیں، عموماً باہر لکھا ہوتا ہے، وہ بعد میں آپ کے بڑے کام آئے گا۔ تو ابھی جب آپ نے پروڈکٹ بنانی شروع کر دی اور آپ نے ابھی سیل کا مرحلہ ہے، آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، خود کریں گے یا کوئی آگے بندہ جو چوز کریں گے وہ کرے گا، اس سلسلے میں آپ نے 2 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر تو آپ اربن ایریا میں یا پوش علاقے میں اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں تو جو پہلے سے پروڈکٹ وہاں چل رہی ہے آپ اس سے 1 روپیہ اس کو تھوڑا مہنگا رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ رورل ایریا میں اپنی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں جہاں کے آبادی جو ہے وہ تھوڑی پسماندہ ہے، تھوڑی سی غربت ہے، تو وہاں پہ آپ جو آپ کے مقابلے میں جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ سے اپنی پروڈکٹ کی قیمت 1 روپیہ کم رکھیں گے، 1 روپیہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا جب آپ مارکیٹنگ کے لیے جائیں گے یا آرڈر لینے کے لیے جائیں گے تو کوشش کریں یا تو صبح کے وقت نکلیں، جو دور کے علاقے ہیں وہاں صبح کے وقت چلے جائیں، اور جو آپ کا اپنا ٹاؤن ہے، اپنا علاقہ ہے، وہاں پہ رات کے وقت جائیں، کیونکہ صبح اور رات کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب دکاندار تھوڑا سا فارغ ہوتا ہے، اور جب فارغ ہوتا ہے تو وہ آپ کی بات بھی بڑے غور سے سنتا ہے۔ لیکن اگر آپ دوپہر کے وقت جاتے ہیں جب رش ہوتا ہے تو پھر بجائے آپ کی بات سننے کے آپ کو شاید کوئی مزید سخت رویہ بھی دیکھنا پڑ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اپنی پروڈکٹ لے کے جائیں گے تو کوشش کریں کہ ان کو جو شاپ کیپر ہیں یا جو سٹور کیپر ہیں کوشش کریں کہ ان کو انسینٹیو دیں، ان کو بتائیں کہ جی اگر آپ یہ میرا کیک ہے، اگر آپ 50 کیک سیل کرتے ہیں تو آپ کو دو دو کیک ہم جو ہے ایکسٹرا دیں گے، یا کوئی گفٹ دیں گے، کوئی بھی انسینٹیو دے دیں تاکہ اس کو تھوڑا سا اس میں شوق پیدا ہو جائے۔ دراصل چیز نہ تو سیل مین نے بیچنی ہوتی ہے نہ مالک نے بیچنی ہوتی ہے،
چیز جو گھروں تک پہنچانی ہوتی ہے وہ دکاندار پہنچاتا ہے۔ دکاندار چاہے تو اچھی سے اچھی جو چیز ہے اس کو پیچھے کر دے اور دوسری چیز دے دے۔ اس کے پاس کئی بہانے ہوتے ہیں کہ جی ختم ہوئی ہے، یہ اس سے اچھی ہے، یہ لے جائیں، آپ یہ لے جائیں، باجی آپ یہ لے جائیں، یہ اس سے بھی اچھی ہے۔ تو جو سیل کرنی ہوتی ہے وہ اس نے کرنی ہوتی ہے، آپ نے صرف کنونس کرنا ان کو جا کے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسینٹیو کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے، ایسے دکاندار بھی ملیں گے کہ جو یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ پروڈکٹ دے کر ان کو تو پیسوں کا بالکل بھول ہی جائیں، تقاضا ہی نہ کریں۔ اگر کریں بھی تو کوئی 2-3 ماہ کے بعد جب وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ساری سیل کر دیں، تو ایسے لوگوں کا جو ہے، جو اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ تو پہلی ملاقات میں کچھ اندازہ لگا لیتا ہے، لیکن جو نئے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا پھر وقت جب گزرتا ہے، حالات سے گزرتے ہیں، تلخ تجربات ہوتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دکاندار ہے یہ اس قسم کا ہے۔ اور ایسے دکاندار بہت ساری وہ ان کے پاس حربے ہوتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں ادھار لینے کے لیے۔ اور بعض اوقات تو آپ جب نئی پروڈکٹ لے کے جائیں گے وہ آپ کو جاتے ہی یہ آپ پہ الزام لگا دیں گے کہ یہ نکلی ہے، آپ نے پتہ نہیں کیا اس میں مکس کیا ہوا ہے، ہمارے پاس جو پڑی ہیں یہ اصلی ہیں۔ وہاں پہ بندہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ثابت کیسے کریں اصلی ہے کہ نکلی ہے، کیسے اس کو ثابت کر کے، وہاں کو سال باٹلی تو ہے نہیں۔ تو وہاں اکثر جو سیل مین ہیں یا مارکیٹنگ کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں اس بات پہ وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو ایسا اگر موقع آ جائے تو آپ کے پاس ایک جواب ہونا چاہیے۔ اصل میں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ادھار کر لیں، نقد پیسے نہ لیں، ادھار کر لیں اور تھوڑا سا لمبا ادھار کر لیں۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی چیز نہیں، یہ تو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، یہ تو 2 نمبر ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسے بندے سے پالا پڑ جائے تو آپ اپنی پروڈکٹ نکال کے اس کے کاؤنٹر پہ رکھیں، اس کو کہ آپ بھی اپنی پروڈکٹ نکالو، ظاہر ہے وہ نکالے گا۔ تو پھر اب سے آپ سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ، میں کہتا ہوں کہ تمہاری یہ جو پہلے تم نے یہ جو پروڈکٹ رکھی ہے یہ 2 نمبر ہے، جعلی ہے، نکلی ہے، ملاوٹ شدہ ہے، تم ثابت کرو کہ یہ اصلی ہے، تمہاری پروڈکٹ جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل یہ جینوئن ہے، خالص ہے، یہ تم ثابت کر کے دکھاؤ۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو وہ آگے سے چپ ہو جائے گا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے گا، پھر آخر جو دل کی بات ہے وہ زبان پہ لے ہی آئے گا۔ پہلے اس نے 1 مہینے کا بتانا تھا، لیکن اب وہ زیادہ سے زیادہ کہے گا کہ جی چلیں 1 ہفتے کے بعد میں پیسے دے دوں گا، آپ دے جائیں۔ تو یہ کوئی 3-4 چیزیں تھیں، ان کو آپ مد نظر رکھیں اور اللہ کا نام لے کر جو بھی کرنا آپ شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ شروع میں چھوٹے پیمانے پر کام کریں۔ رسول بخش حیدرآباد: کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کے علاوہ ہم وراثت میں بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم، بہت حساس اور بہت کامن مسئلہ ہے۔ ایک تو وراثت ہوتی ہے باپ کی طرف سے بیٹوں کو،
وہ تو کسی نہ کسی طرف پہنچ ہی جاتی ہے، لیکن بعض واقعات ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہاں بھی کوئی تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثلا وراثت تو یہ ہے کہ اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک نیک ہے اور ایک ذرا کم نیک ہے، یا اس کو برا ہی کہہ لیں، تو وراثت میں دونوں کا حق برابر ہے، برابر دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اب بڑا نیک ہے، بہت عبادت کرتا، وہ نہیں کرتا تو اس کو جو اس کا حصہ بھی دے دیں، یہ غلط بات ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، دونوں کا برابر کا حصہ بنتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اچھا نہیں لگتا والدین کو، وراثت تک تو بات پہنچنے ہی نہیں دیتے، پہلے ہی وہ اپنی جو پراپرٹی ہے سیل کر کے اس کے جو پیسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ دوسرے بیٹے کے نام لگا دیتے ہیں یا اس کو دے دیتے ہیں، بھی آپ یہ سنبھال لو، تاکہ نہ وراثت رہے گی نہ اس کو حصہ ملے گا۔ تو ایسی چیزوں کے لیے پھر جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے جس کے بہت زیادہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، رپورٹ کم ہوتے ہیں لیکن واقعات بہت زیادہ ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکیوں کا جو حصہ ہوتا ہے عموماً وہ ان کو نہیں ملتا، اور اگر وہ تقاضا کریں تو ان کو مختلف قسم کے جواب ملتے ہیں کہ آپ کو تو ہم نے جیز بھی دے دی، آپ کی شادی کر دی، تو بھائی شادی تو آپ نے بیٹے کی بھی کی تھی، اس پہ ہی پیسہ لگایا تھا، پھر اس کو بھی نہ دیں۔ اور اگر وہ زیادہ اصرار کرے کہ بھی میں نے ہر صورت میں لینا ہے یا میرے حالات اچھے نہیں ہیں تو میں نے ہر صورت میں مجھے چاہیے، تو پھر اگلا جو سٹیپ وہ کرتے ہیں وہ یہ ہوگا کہ وہ اس کا بائک آؤٹ کر دیں گے، آنا جانا بند، تمام رشتے ناطے ختم، جاؤ موج کرو۔ اور بعض بچیاں یا بعض خواتین تو صرف اس ڈر سے وہ حصہ نہیں مانگتی کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، رشتے ان کے جدائی ہو جائے گی، دوبارہ وہ ملنا پسند نہیں کریں گے، تو چلو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ حالانکہ بھائی جو ہے وہ امیر ہوتا ہے، بہن غریب ہوتی ہے، اس کو تو چاہیے اگر نہیں حصہ بنتا پھر بھی کچھ نہ کچھ دے، لیکن بدقسمت سے ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے دیہاتوں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر کوئی امام مسجد پہلی بات تو وہ اس معاملے میں بات کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن خدا نخواستہ کبھی ہو جائے تو اگلے دن ان پہ الزام لگا کے ان کو نکال دیتے ہیں مسجد سے، بھئی یہ تو دوسرا طریقہ رکھتا ہے، یہ نہیں ٹھیک، نکالو۔ اب دوسرا طریقہ سے مراد پتہ نہیں ان کی کیا ہوتی ہے، مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ بھی دوسرا طریقہ رہتا ہے ہماری پسند کا نہیں رکھتا۔ تو ابھی تو ویسے کافی سخت قانون سازی اس پہ ہوئی ہے، اور اگر خواتین چاہیں تو اپنا کیس پٹ اپ کر کے وہ لے سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ہی یہ نہیں چاہتی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ حصہ لے لیا تو میرے جو بھائی ہیں وہ دوبارہ زندگی مجھ سے نہیں ملیں گے اور مجھ سے رشتہ ناتا توڑ لیں گے، اس لیے وہ کیس بھی فائل نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ ہمارا عالمیہ ہے، بہت ساری جو بددیانتیاں ہم میں پائی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑی بددیانتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق العباد میں یہ چیز آتی ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا، بلکہ دنیا میں بھی بندہ دیتا رہتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ مثلا فرض کیا کہ آپ نے کسی کے
10 روپے کھا لیے، دھوکے سے کہہ لیں یا جس طرح مرضی کہہ لیں، اب ظاہر ہے ہضم تو نہیں ہونے نا۔ اب آپ بیمار پڑ گئے، آپ کا لگ گیا 1,000 روپیہ جو آپ میڈیسن پہ لگا دیجیے، ڈاکٹرز کے پاس آنا جانا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ شاید وہ 10 روپے کا نتیجہ ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا، چلو کوئی بات نہیں، ہم اس کو تقدیر کہہ کے تو ٹال دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے 10 روپے دھوکے سے فلاں بندے سے لیے تھے، شاید اس وجہ سے ایسا ہوا کہ میرا 1,000 روپیہ نکل گیا۔ تو یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ اس طرف جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے۔ غلام نبی چیچا وطنی کہتے ہیں 72 فرقوں میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ویسے اگر آپ میرا خیال پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے۔ ممکن ہے کہ ان 72 فرقوں میں سے ہی کوئی اچھے اچھے دانے نکالے جائیں اور ان کا ایک علیحدہ فرقہ بنا کے تو ان کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، کیونکہ اگر ایک فرقے کی ہی بات کریں آپ، موجودہ 4 فرقوں کی بات کر لیں نا، جو 4 مسلک ہیں، باقی تو چھوڑو جتنے بھی ہیں، 4 کی بات کر لیں، اگر ان میں سے ایک جنت میں چلا گیا تو کیا باقی 3 دوزخ میں جائیں گے؟ پھر ان میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ہیں، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں 72، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان 72 میں سے چن کر کچھ لوگوں کو نکالا جائے اور ان کا ایک علیحدہ فرقہ جو بنا کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نوید احمد چونیاں برے خیالات سے کیسے بچیں؟ بڑا آسان سا اور سیدھا سادہ سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ موبائل چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم صرف واٹس ایپ تک محدود رہیں، باقی جو میڈیاز ہیں ان کو استعمال نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے، کوشش کریں کہ اچھی چیزیں سنیں، اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں پڑھیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ آپ دوستی کریں، اچھی نیک محفل میں آپ بیٹھنا شروع کر دیں، اور اگر ہو سکے تو کوئی کسی بزرگ کے ساتھ جو ہے تعلق، مستقل تعلق ان کے ساتھ قائم کریں، اور ان کی صحبت میں وقتاً فوقتاً بیٹھیں، جیسا وہ کہتے ہیں ویسے چلتے جائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے جو برے خیال ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ رخسار ایبٹ آباد، مجاز سے حقیقت میں کب اور کیسے داخلہ ہوتا ہے؟ کب اور کیسے، یہ ویسے پوچھنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ وارد ہو جاتی ہیں جب ہوتی ہیں۔
مجاز سے حقیقت، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجاز کیا ہے، اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ مجاز کا مطلب ہے دو انسانوں کا روح کے ساتھ اتصال، اس میں جسم شامل نہیں ہوں گے، پھر اس کو کہا جائے گا مجاز۔ اگر جسم اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر یہ مجاز نہیں رہ جائے گا، جس کو مجازی عشق کہتے ہیں، بلکہ یہ میرے خیال میں حوث کی طرف بات چلی جائے گی۔ تو جب جہاں حوث ہوتی ہے وہاں پھر مجازی عشق نہیں ہوتا۔ اب رہی یہ بات کہ یہ مجاز حقیقت میں کب داخل ہوتا ہے، یہ تب داخل ہوتا ہے کہ جب کھیڑے ہیر کو بیاہ کر لے جاتے ہیں اور رانجھا صاحب پھر ٹلہ جوگیاں جیلم گرو بال ناتھ کے پاس، بس سمجھ لے کہ حقیقت کا سفر شروع ہو گیا۔ یعنی جب چوٹ پڑتی ہے اور محبوب کے ساتھ بچھوڑا جو ہے نا ہو جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ جو مجاز ہے وہ حقیقت کی طرف چل پڑا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں جانے کے لیے مجاز ایک پریکٹس ہے، کہہ لیں اس کو، چلیں پریکٹس ہی کہہ لیں، اور لفظ میرے ذہن میں آ بھی نہیں رہا۔ تو یہ جب دل ٹوٹتا ہے بلکہ چور چور ہو جاتا ہے تو مجاز جو ہے پھر حقیقت کی سفر جو ہے شروع کر دیتا ہے۔ عظمی بی بی کراچی بچوں کی تربیت کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے، ہم کیا کریں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان مبارک ہے، پہلے 6 سال بچہ والد کی خوشبو ہوتا ہے، اگلے 6 سال بچہ والد کا غلام ہوتا ہے، اس کے بعد یعنی 12 سال جب مکمل ہو گئے اس کے بعد یا تو بچہ والد کا دوست ہوتا ہے یا پھر دشمن ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی پرورش کا، ان کی تربیت کا جو پیریڈ ہوتا ہے، یعنی ابتدائی جو 12 سال ہے، وہ ہم لاپرواہی اس میں برتتے ہیں، اور وہ عرصہ جو ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ 12 سال جو ہے نا مکمل ہو جاتے ہیں، اور جب 12 سال مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد نہ تو آپ کی نصیحتیں کام کرتی ہیں اور نہ پھر آپ کا مشورہ کام کرتا ہے، اور نہ ہی کچھ سختی کام کرتی ہے، کیونکہ تربیت کا یہ جو پیریڈ ہے یہ بڑا حساس وقت ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو والدین ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر نتیجہ تن بچے وہ تربیت حاصل نہیں کر پاتے جو آپ دینا چاہتے تھے، پھر وہ آپ سے نہیں بلکہ باہر لوگوں سے تربیت لیتے ہیں۔ جب تربیت والا جو عرصہ ہے وہ نکل جاتا ہے تو پھر والدین کی بجائے بچے باہر کے لوگوں سے تربیت حاصل کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے باہر سے تربیت کیسی ہوتی ہے۔
اور اس صورت میں اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دو صورتیں ہیں، بلکہ تین صورتیں ہیں۔ ایک تو وہاں سے ہجرت کی جائے جہاں پہلے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ ہم منتقل ہوتے ہیں تو وہاں نئے لوگ، نئے دوست اور نیا ماحول ملتا ہے، اور پرانے ماحول سے کافی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، پرانے ماحول کی جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور اگلی اس کے علاوہ جو صورت ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں۔ والدین کی دعا بچوں کے لیے جاری رہنی چاہیے، وہ جیسے بھی ہوں ان کے لیے دعا کرتے رہنے چاہیے۔ یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہتھیار دیا ہوا ہے۔ جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں ان کی تربیت کرنے میں، یا وہ وقت نکل جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس یہی ایک صورت رہ جاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کریم سے دعا کریں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب تو مہربانی فرما اور ان پر رحم فرما۔ اور ایک اور صورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے جب تلخ تجربات سے گزرتے ہیں یا سخت حالات سے گزرتے ہیں تو پھر بھی بعض اوقات ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن پھر ظاہر ہے جب وہ مشکلات سے گزریں گے تو والدین جو ہے وہ بھی سکون سے تو نہیں بیٹھیں گے، ان کو بھی پریشانی ہوگی۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پہلے 12 سال جو ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دیں، اور جس طرح کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں یا جس سانچے میں آپ بچوں کو ڈالنا چاہتے ہیں آپ بآسانی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو مواقع ہیں وہ بہت محدود ہو جاتے ہیں، پھر بس اللہ پاک، اللہ کریم کرم کرے، مہربانی کر دے تو پھر ہی کچھ جو ہے ہو سکتا ہے۔ احمد حسن لیا، کورٹ میرج گناہ تو نہیں؟ بہت سے جوڑے اس وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں۔ کورٹ میرج گناہ تو نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی۔ یہاں تک نوبت آتی ہے اس کا پھر جو ہے والدین کو ہی جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ جب ان کی تربیت کا ٹائم تھا تو اس وقت انہوں نے لاپرواہی برتی، اور جب وہ وقت نکل گیا تربیت کا تو پھر لوگوں نے تربیت کی۔ تو جب لوگ تربیت کرتے ہیں تو پھر اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور بالفرض اگر ایسا ہو گیا، تربیت نہیں کر سکے آپ اور ایسا ہو گیا تو پھر کسی کو نقصان پہنچانا یا قتل کر دینا تو یہ تو قطعی طور پہ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے نافرمانی تو کی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنا حق بھی تو استعمال کیا نا، اپنی مرضی انہوں نے استعمال کی، حق استعمال کیا، ایک جائز انہوں نے نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ تو اب زیادہ سے زیادہ بائٹ کاٹ کر لیں ان سے کہ بس ٹھیک ہے بھی آپ جائیں، جہاں چاہے رہے، ہمارے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ نہیں۔ اگر زیادہ مطلب غصہ ہے تو وقتی طور پہ آپ ان کو چھوڑ دیں، شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی نرم ہو جائے اور ان کو بھی تھوڑی بہت سمجھ آئے کہ بھی انہوں نے غلطی کی تھی۔ لیکن کسی کو جان سے مار دینا یہ ظلم ہے، نہ تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے
اور نہ ہی ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس بات پہ محض ان کو قتل کر دیا جائے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیے۔ تو یہ تھا ہمارا آخری سوال۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔